ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرا دین اسلام ایمان دائی۔ اگلی گل دعویٰ تو سارے کر دیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو سارے کر دیں نا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، میرے تو بڑا تیائی کوئی نہیں، میرے پیو دادا بھی بڑے عاشق رسول تھے۔ پینے کالم شاہدہ فرماتے ہیں عشق دا پتہ تال ہوئے تو موقع ہوئے تو میدان لگیا ہوئے، زلف دے پیچ کمند اندر، زلف دے پیچ کمند اندر، جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی۔ پیر نیک عالم شاہ صاحب فرمائے تو حضور دا عشق، حضور نال دعویٰ کر لیا کہ میں حضور دا غلام ہاں، تے اس دل میں جو حضور نال محبت ہے تے پھر نسنا کس گل تو ہے، پھر نسنا کس گل تو ہے۔ غازی المدین شہید علیہ رحمہ جنہوں نے راجپال نو واصل جہنم کیتا، تے پھر ایک رات ہو آئی میاں والی جیل میں، مولا کائنات آ گئے، اور کوئی نہیں، مولا کائنات آ گئے، مولا کائنات آ گئے۔ اور مولا کائنات ہے کون؟ مولا کائنات فرماتے ہیں میں پہلے گل کری جاواں، سارے پیران دی ولایت مولا کائنات دے کولوں نہیں۔ مولا کائنات جب عمر بن عبد الود آیا سامنے، اور جو آیا اس نے کہا جی قد علمت خیبر انی مرحب، مرحبا جو مولا کائنات دے مقابلے انہیں کی کیا؟ انہیں کہا دنیا جان دی میں مرحبا۔ تو پھر مولا کائنات نے کی کیا؟ فرمایا اناللذی سمتی امی حیدرہ، فرمایا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا، میرا دھیان نہ لاؤں۔ مولا کائنات آ گئے، مولا کائنات غازی صاحب نے لے گئے حضور دی بارگاہ دے وچ، غازی صاحب نو حضور دی بارگاہ وچ لے گئے۔ حضور نے فرمایا ہاں جی غازی کی پروگرام ہے؟ فرمایا غازی، حضور نے فرمایا غازی دو گلاں، پہلی گل تے کہ تو آزاد ہے، پہلی گل تے کہ تو آزاد ہے، تینوں کوئی دنیا طاقت دوبارہ نپ نہیں سکتی، تو آزاد ہے، جدھر جا سکتا۔ فرمایا دوسری گل ہے کہ میرا نام تے قربان ہو جا، قیامت تک کوئی میرا نام تے کوئی گستاخ پیدا ہوئے، کوئی موذی پیدا ہوئے، انہوں اے پتہ ضرور ہوئے کہ ماما نے علم الدین جیسا بیٹا بھی جنم دیتا۔ تو پتہ ہے غازی صاحب نے کو حضور دا دامن نپ کے پتہ کیا کہ فرمایا یا رسول اللہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان۔ غازی صاحب مجھے آگئی اسی ہمیں غازی کا نام ہی لے دے، اور ہم وہ بھی نہیں ہیں، وہ اگلی گل بھی کہنے لگا ہم وہ بھی نہیں ہیں تو کہیں ہمارا غازیوں سے تعلق نہیں ہے، ہمارا ہر غازیان اسلام کے ساتھ تعلق ہے الحمدللہ۔ توڑے ہاتھ تھلے کھلوتن کوئی نہیں، بہت دلہ کدی نہیں ہاتھ چکے نارا توڑا کوئی تعلق نہیں غازیان، پورا تعلق ہے الحمدللہ۔ اے قیامت تک جڑے غازیان اسلام پیدا ہونے سے ساڑھا ہر غازی نہ تعلق ہے الحمدللہ، پورا پورا تعلق ہے۔ زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر، رکھی قدم جما کے۔ غازی صاحب کو بھی بڑے لوگ گیا نے غازی صاحب کہہ دے، فرمایا جلیا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا جو حضور دا غلام ہوئے، جنہیں اے حضور دے عشق دا جام پی لے ہوئے، وہ نس سکتا ہی کوئی نہیں، وہ کہہ سکتا ہی کوئی نہیں۔ کیویں؟ انہیں کہا ریت بڑی پرانی ہے، ریت بڑی پرانی ہے۔ صحابہ نے حضور نال جنہیں محبت کی تھی نا، میں تو وہ گل سنانی تھی، اس کے بعد گل مک گئی، بس اس گل نو حضور دی محبت نال منور کرنا ہے، دائیں بائیں دی گلاں چھڑ کے کہ حضور دی محبت نال اس دل نو منور کرنا ہے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال کیونکہ محسن ہے نا غازی صاحب لے کے آنا ہے، یہ دسے نہیں جانا، میں کہا دسو نا علامہ اقبال اے جاؤ نا غازی صاحب بڑے بڑے افسران دے کول جاؤ نا، تے افسران میں افسران کے دفتر میں جاؤ نا، تے قائد اعظم تصویر لگی لیکن علامہ اقبال کی تصویر نہیں لگی۔ اقبال سے میرے اقبال کہنا نا ساقی ناس پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باغانہ گفتم، ترابہ شوقی رندانہ گفتم۔ اقبال کہنا میں میرے کلام بھی اے مولوی، میں نے کال ایک بندے نے ویڈیو ساڑی مولوی بک بک کر دے علامہ اقبال دے گھر، میں کہتے جی کوٹھی ہے تینوں چار قسم دے لفظ آ کے تو علامہ اقبال دے گھر گلا کرنا جلے تو پتہ ہی کوئی نہیں، تو پڑھیا کتاباں علامہ اقبال نے ٹک حضور دی بارگاہ وچ علم لے آئی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ نوے نوے فتنے مولوی 8 سال پڑھ
کہ مولوی علامہ اقبال کے پیچھے میں کہا تینوں مندا کوئی نہیں جو اقبال کے پیچھے پہ گئے ہو میں کہا پیڑا اور تے پکھیاں اور کوئی گل کوئی نہیں آتی میں کہا اقبال تے ہو اقبال کہتا مصطفیٰ برساں خیش راکے دی ہماؤس گرباؤ نہ رسیدی تمام ملابیس اقبال کہتا سارا دین حضور دی ذات ہے یہ حضور تک پہنچا تے پھر تے ٹھیک ہے یہ حضور تک نہیں پہنچے تیرے تے ملاد درمیان کوئی فرق کوئی پھر اقبال کے بولے کہ صدق خلیل بھی عیش اور صبر حسین بھی عیش اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عیش اگے اقبال پھر بولے اقبال کہنا لوگ قیامت تک آن گے جنہیں ساری دن کی حضور کی عزت پیرا دیتا جنہیں لوگوں نے ساری دن کہتے حضور کی عزت جناب ایک لفظ بھی نہ باہر کٹیا تو کہتے حضرت صاحب باہر نکلے بھی کوئی نہیں کہ لوگ انہوں نے برابر کھڑا کر دیں گے میں کہ اقبال تو دا کو برابر ہو سکتے ہیں جڑا پیرا دار ہوئے بیچ چیر تے بیٹھ کے حضور کی عزت پیرا دینا نہ ہوئے کہ پوری دنیا عالم کفر ہلا کے رکھ دے جڑا بندہ گھروں بھی نہ نکلے برابر ہو سکتے ہیں اقبال کہنا نہیں ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہم دوش وہ بندہ یا فلاق یہ خواجہ یا فلاق مجھے آئے اقبال کہنا آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگے سنگ اور محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگے تاغ جی حضرت صاحب کیا آواز اقبال کہنا میں انگور دی بیل بیٹھی اور جنہاں مرضی گھمائے جو گھومی جاندی تے کدے پتھر میں کوئی گھما سکتا اقبال کہنا آزاد کی رگ جنہی کوئی گل سخت ہوئے سمجھے وہ آزاد بندہ ہے جنہاں بندہ نرم گلہ کرے سمجھے محکوم آدمی ہے اقبال کہنا آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگے سنگ اور محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگے تاغ اقبال دے پھر اقبال ہے نا اقبال دے پھر محسن ہے نا غازی صاحب لے کے آنا اللہ انہیں کہا کچھ بھی ہو جاوے غازی صاحب نے میں لاہور لے کے آنے وہ لے کے آئے تے پھر غازی صاحب کی قبر جو تلے علامہ اقبال کلندے لاہوری مصور پاکستان فناف رسول کسی مولوی کو تکلیف ہوئے تو پوری تکلیف ہونی چاہیے اقبال کر کے فناف رسول مرد کلندر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ تو کی سمجھتا تو اقبال سے بارے دو جملے بول کے تو سمجھتا کہ ہے کون بابا جی نے اقبال دیو شیر کا یاد کرا چھڑے تینوں شاید پورا قرآن بھی نہ آندہ ہوئے ایوے کلنا مولوی بیٹھ کے جناب گھر بیٹھ کے جناب گلنا کرتے ہیں یار تو ہم اور کوئی کام نہیں لبیا توڑی زبان تے پھٹی نہیں جو جناب فلسطین دے بھی جناب سال ہو گیا 50,000 مسلمان شہید ہو گئے تیری تو زبان تا نہیں پھٹی برما دے وچ بچے دے قواب بن کے تیری زبان تا نہیں پھٹی زبان تیری نکلی کوئی نہیں باہر کشمیر دے وچ کتنے سال ہو گئے 2019 جو 2024 آ گیا وہ بھی ختم ہونا لا کشمیر دی بچیاں در دیوار نہ روزانہ کن نہ دیاں شاید کوئی محمود غزل بھی دوبارہ آ جائے عراق دے وچ ابو غریب جیل دے امریکہ مسلمان ننگیاں کر کے انہوں دے کتے چھڑے تیری زبان تاں تے نہ کھلی شام دے 18 لاکھ شامی شہید کر دے جان تیری زبان تاں تے نہ کھلی تے تینوں جناب علامہ اقبال دی بھیڑ ہو گئی میں کہ اقبال تو دس اے دل اللہ نے کس واسطے بنایا اقبال کہتا دل با محبوب حجازی بستہم اور زی جہت بیک دیگر پہ بستہم اقبال کہنا اللہ نے دل بنائے اپنے محبوب دی محبت واسطے تو پھر جڑا حضور دا غلام ہو جائے گا دل ہوندے نال بھی لگ جائے گا علامہ اقبال کرنے لاہوری غازی صاحب دے جناب قبر اتریا تے غازی صاحب نے بند کھولے نا تے بابا جی فرمائیں نا علامہ اقبال نے غازی صاحب نے گل کی تھی فرمایا غازی صاحب تہاڈی وصیت سی کہ میں لاہور دفن ہونا ہے علامہ اقبال نے تہاڈی وصیت پوری کر دیتی ہن میری بھی ایک گل ہے جو حضور آن تے علامہ اقبال دا سلام ضرور پیش کرنا ہے میرے بابا جی فرماندے علامہ اقبال چھال مار کے باہر آیا تے رون لگ پیا تے کہن لگ گیا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے ترخانہ دا پتر بازی لے گیا تے بابا جی فرماندے اصلی گل وچ اے سی کہ غازی صاحب نے علامہ اقبال کو نکل تے صحیح باہر نہ حضور دے ہن یار ایک گل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم دینے غازی صاحب نے بڑی گلاں انداری بات ہے غازی صاحب من عاشق سرمستم از دار میندیشم پروانہ جاب آزم از نار میندیشم چون طالب دیدارم از غیار چدارم چون عاشق گلزارم از خار میندیشم با دوست مشغونم دشمن چے کند برمن چون گنج بدست آمد از مار میندیشم اللہ اکبر ہے غازی صاحب دی کیا بات ہے علامہ اقبال اہمیں تھوڑی غازی صاحب نال کھلوتے ہیں جی ڈیفنس کمیٹی بھی بنائی تے غازی صاحب نے جناب چلا گیا تے علامہ اقبال جو قائد اعظم پیش ہوئے نا جج کے سامنے یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان
یہ ہے علامہ اقبال کا پاکستان. جب قائد اعظم پیش ہوئے نا جج کے سامنے تو جج نے آئے بائیں شائیں کی تو قائد اعظم نے کہا چچا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نے حضور نال محبت کتنی. سمجھ آ رہی ہے کہ غازیاں دے کول آئے ہیں تے اسی خیرات لین آئے ہیں کہ سانوں بھی کوئی دلیری دے دیو. پھر علامہ اقبال کہنا بندہ دلیر پتہ کس گل تو ہونا, بندہ دلیر کس گل تو ہونا. اقبال کہنا دل سے عشق اتوانا می شود خاک ہمدوش سریا می شود. اقبال کہنا بندہ دنیا بھی دلیر تا ہو سکتا جو دل وچ حضور نال اننے وا محبت ہو جائے. حضور نال پینے کالم شاہ صاحب دی گل زلف دے پیش کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں بے کے چھڑکنا کی جنہ پھا فراق دا گل پائے. جنہ حضور دی محبت دا پٹا گل اچ پایا جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانی جھڑکنا کی لگی جاگتا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ ریڑکنا. اگلی گل پر مطلب جام وصال دا پین والے جام مثال دے پینو. غازی صاحب جو مار کے باہر نکلے نا تے غازی صاحب دل وچ خیال ہے کہ ہو سکتا پھر زندہ ہوئے تے غازی صاحب دوبارہ چلے گئے. غازی صاحب دوبارہ چلے گئے. یہ بات ہے جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے در منگ ملنگ بے رنگ شودے صاحب درد حال ہور ہوندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے. آج بھی یہی چل رہا پورے عالم اسلام دے بھی سگر اتنا جا اسرائیل لمحہ پائے کھلوتا پورے دور عرب مسلمانوں دے جناب جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں گل کرنے والا کوئی نہیں بولے اسرائیل دے خلاف کہ میں کہا گل تے حضور دا غلام نہیں کر سکتا. اے تے پکی گل ہے جتنے بیٹھے ہیں باہمیں تسی جناب جتنے مرضی مزائل بنا لو جتنے مرضی جو مرضی خیال کر لو ان کو چلانے کے لیے بھی غیرت صحابہ والی چاہیے. ان کو چلانے کے لیے بھی غیرت اہل بیت والی چاہیے. وہ کیسے حضرت خالد بن ولید جب مہان آیا نا سامنے مہان آیا سامنے سپاہ سالار آیا رومیوں کا تو اس نے پتہ خالد بن ولید کے بارے میں کیا بات ہے. آج بھی لبیک کے بارے میں یہی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آسائش آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو حضرت خالد بن ولید کو یہی مہان نے بات کی تھی فقال مہان انا قد علمنا ان ما اخرجكم من بلادكم الجهد والجوع فعلموا الى نوت كل رجل منكم 10 دنانير فكسوة وطعاما فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا. حضرت خالد بن ولید کو مہان کہنے لگا چلے جاؤ تسی تہاڈی ایویں کہ تھوڑے جناب پاؤں تو جناب تھوڑی جوتیاں پھٹیاں تھوڑے کپڑے پھٹے تھوڑے جناب تلوار دندان پہ ہوئے تھوڑے جناب پگڑیاں پھٹی ہوئیاں چلے جاؤ واپس. میں تمہیں ایک کہندے نے وہ سپاہی کو جناب 10 دینار دے گا نال سوٹ بھی دے گا کپڑے بھی دے گا نال جناب دینار بھی دے گا چلے جاؤ واپس. پاگل ہوئے ہو جھلے ہوئے ہو اے جناب ساڑھے لڑن آگئے ہو توڑے کو توڑیاں 3 صفحہ تے ساڑھیاں 11 صفحہ. آج یہی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ جناب بیک والوں کے پاس کچھ ہے نہیں. میں کہا پتر جس دن ساڑھے کو لائے گا نا پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ. وہ جھلے جنہوں نے کلو واللہ نہیں آدھی انہیں ایک گل پڑھنی تھوڑی جنہوں نے کلو واللہ نہیں آدھی جنہیں جناب صرف بل پاس کرنے دے پیچھے پہ ہوئے کہ جنہیں جناب ڈی ایف ٹی دے پلاٹ بنانا کرو دے انہوں تھوڑی گل کرنی. گل تو وہ کرے گا جو محمد عربی کا غلام ہوگا. وہ کیسے بات کرے گا 3 ہی باتیں ہونی ہیں. میں آپ کو دلیر کرنے ہیں امت جہاد کے لیے تیار ہو. اس وقت امت کو جہاد کی لوڑ ہے 3 ہی باتیں ہونی ہیں 3 ہی باتیں ہونی ہیں. کون سی؟ حضرت خالد بن ولید کی زبانی جو ہمارا وزیر اعظم ہوگا نا آرمی چیف حضور کا دین آنا ہے نا جلیا کوئی نہیں آنا تو قانون یقین کوئی نہیں پہلا. علامہ اقبال کو لوگ پوچھا میں کہ اقبال حضور کا دین کوئی نہیں آنا. اقبال کہنا حضور کا دین آنا ہے. میں کہا کی میں اقبال کو 10 سے صحیح اسا مارے کھندے رہنے. اقبال کہنا نہیں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر ہوشیار ہونے ہو گیا الحمدللہ لبیک کی صورت میں. اور جلے جو ساڑھا حضور کا دین آئے گا نا جیسا پہلے دن نہیں کہنا لو جی گل پتہ کی میں ہونی گل پتہ کی میں ہونی جنہوں نے جناب سورۃ قل واللہ نہ آندھی ہوئے جنہوں نے پہلا کلمہ نہ آندھا ہوئے وہ تھوڑی مودی نال گل کریں گے اور تھوڑا امریکی صدر نال گل کریں گے. گل تو محمد عربی کا غلام کرے گا. وہ کیسے کرے گا؟ خالد بن ولید کی زبانی کریں گے بات. ایسے جناب پی ٹی وی کا مائک ہوگا سامنے اور جناب ہمارا آرمی چیف اور وزیر اعظم بیٹھ کے پتہ کیسے بات کرے گا. یہ بات ہوگی 3 حرفی بات ہوگی. کون سی؟ من خالد بن الولید الى رستم ومیران وملأ فارس والسلام على من اتبع الهدى اما بعد فإنا ندعوكم الاسلام فإن أبيتم وآتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن أبيتم إنما أنا قوم يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر. یہ بات ہوگی
ہوگی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ایک بہت دنوں تھوڑی گل کرنی, ایک سال ہویا بہت دن بنے بیٹھے, ایک اپنی عزت کے محافظ بنے بیٹھے. انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ شام دے جناب برما تے جناب عراق تے جناب فلسطین دے مسلمان نال کی گزر رہا. گل ہی کوئی نہیں, گل ہی کوئی نہیں, کوئی بات کرنے کے لیے نہ بتا نہیں. لیکن یہ بات ہے, علامہ اقبال نے کیا کہ حضور کے غلاموں کا دور آنا ہے, تو جب حضور کے غلاموں کا دور آئے گا, لبیک کی حکومت آئے گی, تو انشاءاللہ پہلے دن نہیں اسی جناب گل کرنی مودی نال. مودی او چلے گئے جڑے تینوں چاہتی عمرہ بلانا والے سن, او چلے گئے جڑے جناب جناب مری دے وچ جناب تیرے نال ملاقات کرنے والے چلے گیا, اور وہ چلا گیا جو کہہ رہا خاتم النبیین جنوں پڑھن نہیں آندی, وہ بھی چلے گیا, اور جناب غداری وہ بھی ڈاکو بھی چلا گیا. اب محمد عربی کے پتہ کون غلام آئے جو خون پیتے ہیں, وہ خون پیتے ہیں, وہ کیا بات کریں گے؟ خالد بن ولید کی زمانی بات ہوگی, انشاءاللہ ہوگی, مودی سے بھی بات ہوگی, اور ادھر مودی کے یاروں سے بھی بات ہوگی, اور امریکی صدر سے بھی بات ہوگی, اور جناب نیتن یاہو جو بھی صدر ہوگا اس وقت اسرائیل کو اس سے بات ہوگی کہ ہم کون ہیں. پہلی بات کہ خالد بن ولید کی زمانی فرمایا فَإِنَّا نَدُوكُمْ الْإِسْلَامِ, ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں. ہم مودی کو کہیں گے مودی کلمہ پڑھ, مودی کو کہیں گے کلمہ پڑھ. سرکار کا خود فرمانا ہے اسلم تسلم, فرمایا کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ, کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں اسلام کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے, میں کہ اسلام چھڑتا بھی کسی کو نہیں. یہ اور ہیں جو ٹی ویوں پر بیٹھ کے دین, میں کہا اصلی دین یہ ہے. ادھر ادھر پتہ چلا تجھے دین ہے کیا, کیا بات ہوگی؟ خالد بن ولید کی زبانی بات ہوگی, وہ منظر ہی کتنا عجیب ہوگا. تو ثبوت کرے وہ منظر کیسا ہوگا جب پی ٹی وی کا سپیکر بڑا ہوگا اور آرمی چیف ساڑھا پہ کے انگل کرے گا, اور چلے اسی سے بدلہ لینا ہے. پتہ کون سا بدلہ لینا؟ ہمارے پر بڑے قرضے ہیں تاریخ پر. بابا جی نے ہمیں جماعت نہیں بنا, ابھی تو ہم نے اس صلیبی جنرل جس نے جب یہ بیت المقدس پہ دوبارہ قبضہ کیا نا, اس صلیبی جنرل نے جا کر صلاح الدین ایوبی قبر پر ٹھوکر مار کے پتہ کیا کہا تھا؟ ادھر یا صلاح الدین, اس طرح کھڑا صلاح الدین ایوبی. اسی سے پھر آ گئے ہیں, تو لبیک کا جو آرمی چیف بنے گا نا, وہ صلیبی جنرل کی قبر ڈھونڈ کر جا کر اس کی خبر پر ایسے ٹھوکر مار کر کہے گا اٹھ صلاح الدین ایوبی کے مارنے والے آ گئے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا. یہ بات ہاں ہم نے ایسا جناب اس صلیبی جنرل کی پیسہ مارنی ہے نہیں مارنی کا منظر کیسا ہوگا؟ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بس تسا بس تڑا تکڑے رہنا ہے, تسا حضور دے دین نال کم کردے رہنا ہے, تے دائیں پہ کی نکال چھوڑنی کوئی نے کان بند کر کے رکھنا ہے. وہ منظر ہی بڑا عجیب ہوگا, یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دنیا میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے راہی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا, خبر میں نظر میں آذان سحر میں, طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. اور مطلب کیا ہے؟ پیسے کمانا مطلب ہے, مان اسباب کٹا کرنا مقصد. اقبال کہنا نہیں چلیا, اے جہاد کا مقصد پتہ کی ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کو شاید. وہ منظر ہی بڑا عجیب ہوگا, میں جو نتف لیں گا. وہ منظر ہی کیا ہوگا جب ہمارا آرمی چیف جا کر جو بھی جنرل ہوگا وہ ٹھوکر مارے گا اسی قبر کو. اور پھر صلاح الدین ایوبی تے مرنے والے پھر آ گئے, تو آنا ہے انشاءاللہ, سمجھ آنا ہے کوئی نہیں. ہمارا آرمی چیف پتہ کیسے بات کرے گا, ایسے بات دلے ذرا زندگی جیڑی جلیا دنیا تو تیری لاش اٹھے نا, لوگ تیرا جنازہ چکن تو لوگ کہیں محمد عربی دا غلام جا رہے ہیں, تو قبر جان تو کہیں سارے سراغ بند ہو جاؤں کہ حضور فرمان میرا غلام آیا. اگر قبر میں پہنے کو لوگ پوچھو آج دل کرتا کہ ایسی آج نکل کے حضور دا نام لیں. ایس کو پہلے حضور نہ لوفا کر, ایس کو پہلے حضور دے دین نہ کھڑے ہو. وہ چلا گیا نا, وہ بڑا بڑکا ماردہ سی, میں یہ تو وہ بابا جی حافظ کیوں لے کے آیا, میں کہا پتر تو اگر تیار ہو ذرا. بابا جی کہتے تھے نا حافظ کیوں لے کے آیا, میں کہا پتر تو تیار ہو.
یہ قرآن دا فیصلہ کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی تینوں سے کہنے سے او مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں ان کے جو غلام تھے خلق پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. ان کے جو غلام تھے خلق پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. یہ جناب حضور درد تو چھڑیا نا کہ نہیں یہ تو پھر آج نام ہی کوئی نہیں. آج جناب 95 سال ہونا ہے. اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال اتنے بڑے بڑے لوگ بھی دفنن کوئی فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. قبروں کے نشان بھی پٹ گیا. قبروں اتنی دی اتنیاں بن گئی جو قبر کوہن میں کھڑی تو دیکھا نعوذ بے بدن تھا نہ تارے کفن تھا. اور قبر کوہن میں کھڑی تو دیکھا نعوذ بے بدن تھا نہ تارے جناب مرم مٹی چلے. میں کہ اقبال نام لینا کوئی نہیں. علم الدین اور اقبال کے نا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سمجھ آ رہی؟ حضرت خالد بن ولید نے پتہ کیا بات کی؟ فرمایا ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں. ہم مودی سے کہیں گے مودی ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں کلمہ پڑھ. ہم وہ جناب پورے جناب اجے فرانس دے سور نال بھی گل کر رہے ہیں اور ہائی لینڈ دے سور نال بھی گل کرنی کہ حضور کے ہر استاد سے بات کریں کلمہ پڑھو تو کیا ہوگا. فائن بیٹھے اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے تو ہم چلے جائیں گے. نہیں وات الجزیت عن ید وانتم صاغرون. دوسری بات ہماری کان کھول کر سن لو. ہماری رعایا میں رہنا ہوگا ذلیل ہو کے رہنا. سر اٹھا کے نہیں تو فائن بیٹھم. اگر تم یہ بھی نہیں مانتے تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم امن والے ہیں. ہم امن والے نہیں ہیں. حضرت خالد بن ولید نے جو مہان کو کہا تھا نا دوست سناؤ پھر یہ بات ختم. مہان نے کہا چلے جاؤ اپنے جانوں نے دیکھا تھوڑے جناب جانا بھی کتنے کمزور ہیں ظاہری طور پہ جنگا لڑ کے کمزور ہیں. انہیں کہا چلے جاؤ واپس. پھر سال کو بعد میں تھوڑا جناب ایک بھیج دیں گا دینار بھی سوٹ بھی جناب پیسے جیسے بھیج دیں گا. حضرت خالد بن ولید کے کھڑے ہوئے فقال خالد لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره. خالد بن ولید نے فرمایا جی میں تو گل کر رہے ہیں ان گل کوئی نہیں گل وچ نہیں ہو رہے. گل کیڑی ہے؟ فرمایا انا قوم نشرب الدماء. ایسے ہم بات کریں گے. اور جڑے تھے بیٹھے ہوئے ہو امن والا اس کو تو میری بات ہضم نہیں ہوگی. فرمایا انا قوم نشرب الدماء وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِنْ دَمِ الرُّومِ فَجِئْنَا بِذَلِكَ. فرمایا سانو مدینہ پاک خبر پہنچی کہ رومی کا خون بڑا میٹھا ہے. دلیرہ طرح زندگی جیڑی دلیرہ طرح بیگ اقبال بندہ دلیر کی میں ہوگا. مدے پیچھے جنسی کھڑی ہوگا. اچھا جناب پیسے بندے کو پیسے ہوگا لوگ کوٹھی بنگلہ مکان اولاد ہوگا بندہ تاں دلیر ہوگا. اقبال کہنے اینا گلن آتے بندہ بہت دل پڑھنا دلیری ایک کب تو آنی بیگ کے اقبال دل سے عشق اتوانا می شبت اور خاک ہم دوش سلیہ می شبت. اقبال کہنا بندہ دنیا میں دلیری تاں ہو سکتا جیسے دل میں جو حضور نلنے والا محبت موجود ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. انہوں نے کیا فرمایا؟ اِنَّا قَوْمٌ نَشْرَبُ الدِّمَاءَ. فرمایا ہم خون پینے والی قوم ہیں. تو پتہ ہے ہم خالد بن ولید فرمایا وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِنْ دَمِ الرُّومِ. فرمایا ہمیں مدینہ پاک میں خبر پہنچی ہے کہ رومی کا خون بڑا میٹھا ہے. فرمایا فَجِئْنَا بِذَلِكَ. فرمایا ہم آیا خون پینے. اگلی بات کر بات اتنی سی ہے کہ یہی بات ہے. آج جو خالد بن ولید کی جو زبانی ہے نا ہمارا وزیر اعظم ایسے ہی بات کرے گا کہ اگر تم کلمہ بھی نہیں پڑھتے اور اگر تم جزیہ بھی نہیں دو گے تو ہم کون ہم واپس چلے جائیں گے. فرمایا انما انا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر. میرے پاس محمد عربی کی وہ فوج ہے. ہمارا آدمی جی میرے کو لبیک علیہ حضور دیکھ کے غلام ہے. ایک گل ہونی نہ چلے ہونی گل تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر وجود ہے ساڑھا بھی دور آنا ہے انشاءاللہ. بس وہ حضور کے دین نال کھڑے رہنے کتے بیٹھو حضور کے نظام دی گل کرو. بہت دن بندے دی واللہ کوئی زندگی کوئی نہیں. جڑا پولیس نے ویکھ کے ڈر جاوے کہ فیاض ڈر جاوے او پھر ہمیں جھوٹ مارتا حضور نال محبت کرن دا. ہاں سب کچھ بھی قربان کر رہے ہیں. جناب تیر آ رہا ہے میدان ہوگی تیر آ رہا ہے سامنے. 70 صحابہ دے کل شہید ہوئے نا تے 30 صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کٹے. تے پتہ کی نعرہ سی مومن کی بولی بدلتی نہیں ہے کہ پولیس آدمی میں کے بدل جاوے جیل میں جا کے بدل جاوے. جو بابا جی جیل میں گیا نا تو 6 مہینے بعد واپس نکلے نا گیٹ پہ آئے کئی صاحب جو گیٹ پہ آئے نا بابا جی تے بابا جی کو کرنے پوچھے ہاں جی بابا جی ہن کی ارادہ ہے.
آن کی ارادہ ہے. تسی 5 منٹ بھی زمین تے نہیں بیٹھ سکتے تھی, آج تسی 6 منٹ جیل کٹ کے باہر آ رہے ہو, ظلم و ستم برداشت نہیں کیتا. آن کی ارادہ ہے. تو پتہ ہے بابا جی نے مسکرا کے پتہ کی کیا, لبے بام بھی پکارا اور سردار بھی سلا دی. میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اسی دین کے لیے واللہ لبیک والے دن رات محنت کرے, واللہ اس دین کے لیے محنت کرے. کون سی دین؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. بھائی صاحب نے پتہ ہے وہ تختہ دار جن نے پھٹا کیجا جنہوں فرمایا کہ میں جو تنہوں کمن آنا تھا تو پھٹا کھچنا کوئی نہیں. تو کہنے بھائی صاحب نے جو تختہ دار کو لٹکایا نا, گلے وچ پھندا پایا, کہ بابا نواب دین کہندا کہ میں غازی صاحب دے سر تے ویکھے ایک نور دا ہاتھ ہے سی, ایک نور دا ہاتھ غازی صاحب دے زبان حال نہ کہہ رہے تھے کہ حضور نے فرمایا غازی تختہ دار دینا تیرا کام ہے, کو سنبھالنا ساڈا کام. پھر ہی لوگ کہتے ہیں جی وہ جی غازی المدین شیر علیہ الرحمہ نے کہہ دیا تھا جی میں جناب معافی مانگتا ہوں, بکواس کرنے لوگ بیٹھ کے اتنا منہ جنا دل کرتا ہو بیٹھ گیا انہیں فتنہ جی آگے موبائل یوٹیوب تے بیٹھ کے بک بک کر دیں غازیان. میں کہا چلو او تو تسی گل کہہ سکتے ہو پرانی ہو گئی, ممتاز خالد دی ویڈیو تے اجے تک موجود ہے نا. چلے حضور کا غلام ہے نا, دی بولی بدل دی کوئی نہیں. غازی صاحب نے پتہ کی کیا, وہ تو کلیم موجود ہے نا. ممتاز خالد نے پتہ کیا کہا تھا کہ میں نے نہ صدر پاکستان سے اپیل کی تھی نہ کی ہے نہ آئندہ کروں گا. بس اتنی سی بات ہے, وہ تو نہیں نا کیا, وہ بھی کہو وہ بھی چلیے اکل جندن کی بتا ہے جن اکھاں بند کی دیں ان کی بتا کہ حضور دے غلامہ نے حضور نال محبت کی تھی. حضور نال یہ ہے مومن کی بولی بدلتی نے. 30 صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کٹے اور سارے صحابہ کا ایک ہی نعرہ تھا, وجہی دون وجہ کا, نفسی دون نفس کا. حضور میرا چہرہ تو آپ کے چہرے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے, میری جان جو آپ کی عزت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. آپ کے سامنے لے جی حضرت خالد بن ولید نے پتہ کیا فرمایا میرے ساتھ محمد عربی کے وہ غلام موجود ہیں جس طرح تم شرابیں پی کر مست ہوتے ہو یا اپنے نبی کے نام پر گردنیں گھٹا کر مست ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے بات ہوگی. وہ منظر انشاءاللہ آنے والا ہے, پاکستان کے تخت پر رسول اللہ کا دین آنے والا ہے, یہ ظلم کی رات چھٹنے والی ہے. اب حضور کا دین تخت کے بالکل قریب ہو رہا ہے. سارے فیل ہو گئے نا, لے کے آنا بھی فیل ہو گئے, لے کے آنا وہ بھی فیل ہو گئے نا. وہ مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے بھی اپنی چالیں چل رہی ہیں, اب اللہ کی خفیہ تدبیر چلنے والی ہے, انشاءاللہ چلنے والی ہے. ایک صدی پوری ہونی نہیں تو حضور کا دین تخت تے آ جائے. بے یقینی کی بات نہ سننے اصل حاضر کے گئے تھا, ہم یقین کوئی نہیں آنا ہی کوئی نہیں آنا. حضور کا دین محنت کرنی حضور کا دین واسطے کوئی نہیں. حضرت حسان بن ثابت نے بات ختم. حسان بن ثابت نے ہمارے جیسے غلاموں کے لیے, حضور کے غلاموں کے لیے قیامت تک ایک بات کر دی کہ لوگوں کا پیسہ دے کے, دبدبا دے کے, لوگوں کا روب اور ان کی جناب جاؤ حشمت دے کر کبھی گھبرانا نہیں ہے. ایک ہی نعرہ لگانا ہے کہ یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. ساری دنیا والوں پر ہمارے لیے یہ فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے, ہمارے دلوں میں. ان ہاتھ ذرا باہر کر دو نا, مجھے پتہ چلے. نعرہ لگائیے بس. غازی صاحب نے بار اسلامی عقیدت پیش کرنا ہے. نعرہ جو 4 سالہ کوئی نہیں لایا. جنہ ہاتھ تھلے ہو سمجھو پھر تو بہت ہی اینڈ میں بہت ہی جلدی ہو گئی بھائی. ذوق مانا مگر یہ ظالم دے ان کے راستے میں دکا نہ کرے. ایک کیڑا دعویٰ ہے عشق رسول دا تھک جانے بیٹھ کے نعرہ لانا ہے. ان تھوڑی گل ہے تھکے بیٹھے ہو نہیں نعرہ لانا ہے. نعرہ تو لوانا ہے اسی. جب اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز روسیات اس سے تو اتنا بھی نہ ہو سکے. دعوے کرتے ہو عشق رسول ہونے دے, دعوے کرتے ہو لپیٹ دے قرآن جانتے پھر تھک کیوں جاندے ہو. حضور دا غلام ہے وہ تو تھک سکتا ہی کوئی نہیں. بابا جی تھکے سن تو پھر اس بات ہاتھ باہر کڑو نا پورے ہم نعرہ لانا ہے. غازی صاحب کی روح بھی خوش ہو گئی کہ واقعی میرے چانا لے آئے میں تھے. جیسے قبر میں بیٹھے میں بھی خوش ہونا, یہ بھی انہوں نے بھی دل کرے تھی قبروں تو باہر نکل کے حضور کا نعرہ لانا. ہاں سچی گل کر رہے ہیں. قسم خدا کو پوچھنے والا ہوگا نا, ایک منٹ کوئی پوچھنے والا ہوگا نا, قبر والے کو پوچھے کہ دسو وہ کہہ رہے ہیں تھی کام کر رہے ہو اتنے آگے اتنے بول جانا. تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اکھ بند ہونے کے بعد اکھ کھلنی, اکھ بند ہونے کے بعد
اصل تے اک تاں کھلی تو فرشتے نے پوچھنا ہاں بھائی دسو جیسی کہاں گے سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری ہے راہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے میرا وجدان کہنا ہے ایک کمرہ میں کہہ رہے ہیں میرا تجھے کام کر رہے ہو نا ایک کام کرنے رہنا لا جی تاجدار ختم نبوت اے ڈھلا لا رہا او جے چاہمی وہ فلسطین نہیں بچی جنہیں دوار پہ لکھ چھڑے آگے دوبارہ عمر بن خطاب نہیں آنا انہوں نے اپنی آواز جاوے نا مودی دا وہ جناب رہا اسرائیل دا بیٹھا ہویا ان کا آواز پہ جاوے نا کہ محمد عربی کے غلام ابھی جاگتے ہیں این نرہ سنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الجہاد الجہاد الجہاد